اور علم کیا ہے؟ علم ایک زبان سے دوسری زبان میں انتقال کا نام نہیں ہے۔ علم ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لینے کا نام نہیں ہے۔ ایک بھاشا سے دوسری بھاشا میں کسی بھی چیز کو بدل دینے کا نام نہیں ہے۔ اردو میں کہے پانی، ہندی میں کہہ دے جل، انگلش میں بولے واٹر، عربی میں بولے ماں، فارسی میں بولے آپ۔ ایک لفظ کو ہم نے ایک حقیقت کو، ایک ذات کو ہم نے 5 لفظوں سے ادا کر دیا۔ یہ علم نہیں ہے۔ ہاں، یہ لینگویجز، بھاشائیں، زبان یہ چابی کی طرح ہے جو علم کے خزانے پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان زبان سے علم کا خزانہ کھولتا ہے اور آگے جا کر کے آگے کے مرحلے کو طے کر سکتا ہے۔ لیکن علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ جو کچھ اسے ملا ہے، جو کچھ اسے جانکاری حاصل ہوئی ہے، ان معلومات کو اس طرح ترتیب دے کہ اس سے غیر معلوم چیز معلوم ہو جائے۔ یہ ہے خلافت کی بنیاد۔ جو چیز آپ کو معلوم ہے اسے یوں ترتیب دیجئے کہ اس سے غیر معلوم چیز معلوم ہو جائے۔ اور اسی پہ سائنس کی بھی بنیاد ہے، اسی پہ ٹیکنالوجی کی بھی بنیاد ہے، کیونکہ اسی پہ خلافت الہی کی بنیاد تھی۔ سائنس والے کوئی غیر موجود چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لاتے، موجود چیز ہی کو اللہ کی دی ہوئی عقل کی ہدایت کے مطابق ترتیب دیتے ہیں، مخصوص انداز میں اس کی تدوین کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک غیر معلوم و موجود چیز معلوم اور موجود ہو جاتی ہے۔ لوہا پہلے سے موجود، پیٹرول پہلے سے موجود، اللہ اس کا خالق۔ سائنس کے ذریعے سے ان موجودات کو ایک مختلف شکل سے، انوکھے شکل میں انجام دیا گیا، اور اس سے ایک غیر معلوم چیز معلوم ہوئی اور اس سے عدم سے وجود میں آ گئی۔ علم میں یہ ہے کہ آپ جو کچھ معلوم ہے اس سے غیر معلوم کو معلوم کریں۔ غیر معلوم کو معلوم سے معلوم کرنے کی 2 صورت، ایک تو یہ کہ معلوم سے غیر معلوم مخلوق تک رسائی حاصل ہو، اور دوسری یہ کہ معلومات کو یوں ترتیب دے کہ اس سے غیر معلوم خالق کی صفت اور اس کی ذات کی معرفت تک رسائی حاصل ہو۔ معلوم کو ترتیب دے کر مجہول تک پہنچنے کی 2 صورت، ایک جو معلومات ہیں انہیں ترتیب دے کر کسی مخلوق کی صفت، مخلوق کی نوعیت تک رسائی ہو، اور دوسری یہ کہ معلومات کو ترتیب دے کر خالق کی صفت، خالق کی قدرت، خالق کی عظمت، خالق کی رفعت کی طرف رسائی ہو اور اس کی طرف ذہن کا تبادل ہو۔ جیسے آپ روئے زمین پہ جی رہے ہیں، زمین پہ چلنا، آسمان کے نیچے رہنا، پانی پی کر پیاس بجھانا، کھا کر بھوک ختم کرنا۔ پانی کو اس حیثیت سے دیکھنا کہ وہ پیاس بجھانے والی ہے، اس میں آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس میں تمام جاندار مشترک ہیں۔ پانی کو اس حیثیت سے دیکھنا کہ اس سے پیاس بجھائیں، کپڑا صاف کریں، غسل کی ضرورت ہو نہا لیں، یہ جسم کی ضرورت کی حیثیت سے پانی کو دیکھنا اور اس کا استعمال کرنا، یہ صرف انسان کی خصوصیت نہیں ہے، چرند و پرند بھی پانی پی کر پیاس بجھاتے ہیں، اور بھینس بھی جب گرمی کی شدت سے متاثر ہوتی ہے تو تالاب میں ڈبکی لینے کا ہنر جانتی ہے۔ ہاں، اس پانی کو اس حیثیت سے دیکھنا کہ اس کا ایک ایک قطرہ ہمیں بنانے والے کی طرف لے جائے، یہ انسان اور مومن کی خصوصیت ہوا کرتی ہے۔ کھانا ہے، اس کھانے کو اس حیثیت سے دیکھنا کہ اس سے بھوک ہماری ختم ہو جائے گی، اس میں تو تمام جانور برابر ہیں۔ آپ ایک بکری کو بھی گھاس دکھائیں گے تو دوڑتی ہوئی آپ کی طرف آئے گی، اور آگ لے کے اس کے پاس جائیں گے تو بھاگ جائے گی۔ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے، اس کے جسم کے لیے مضر ہے،
اس اعتبار سے معرفت، اس اعتبار سے پہچان، یہ صرف انسان ہی کی خصوصیت نہیں ہے، ہر جاندار دنیا کی چیزوں کو اپنے منفعت کی حد تک جاننے والے ہیں، مگر مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زمین دیکھیں تو اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت تک رسائی حاصل ہو، آسمان دیکھے تو اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ ہو، کائنات کے جس ذرے پہ نظر پڑے ہر ذرہ عالم ہمیں اللہ کی طرف لے جانے والا ہو جائے۔ گر طالب صادق ہے تو پڑھ غور سے اس کو، گر طالب صادق ہے تو پڑھ غور سے اس کو، کل عالم کثرت ہے تصوف کا رسالہ، کل عالم کثرت ہے تصوف کا رسالہ، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے۔